السلام علیکم. مڈ میچ گیم آنے میں خوش آمدید. ویسٹ انڈیز کو اب یہ میچ جیتنے کے لیے 283 رنز درکار ہیں. بیٹنگ فرسٹ پاکستان اسکورڈ 282. ایک لیٹ سرچ ہم نے دیکھی. آخری 7 اوورز میں پاکستان نے 84 رن اسکور کیے تھینکس ٹو بابر اعظم اینڈ اماد وسیم. بابر اعظم اسکورنگ 125. یہ ان کی 5ویں سینچری تھی اور ان کو ہیلپ ملی اماد وسیم سے who put on 43 in 35 deliveries. اور ان کے پارٹنرشپ اسٹینڈ تھی آف 99 رنز اینڈ تھینکس ٹو دیم وی ہیو اے ریسپیکٹیبل ٹوٹل. ہمارے ساتھ اب تک کا میچ ڈسکس کرنے کے لیے موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور کراچی کنگ راشد لطیف. السلام علیکم جیبا, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمد للہ. ٹھیک, آپ ٹھیک ہیں؟ جی جی. اور ویل اینڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ٹیسٹ کھلاڑی اور پی ٹی وی اسپورٹس کے موسٹ گڈ لکنگ آدمی محمد وسیم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. اور ویل کراچی کے کنگ راشد ایز آلویز راشد بھائی دیکھو یہ زیادتی کر رہے ہیں نا, یہ ڈان کو کنگ بنا دیا. ڈیموشن ہو گئی. ہر شہر کا اپنا ڈان ہوتا ہے ویسے, ہر شہر کا اپنا ایک ڈان ہوتا ہے. پنڈی کے کون ہیں؟ بہت یہ بیسٹ ڈان کے دعوے دار بہت ہے. دعوے دار بہت ہیں. پرفیکٹ. چلیں میچ پہ آتے ہیں. اچھا لیٹ سرچ دیکھنے کو ملا. ایک ٹائم پہ پاکستان جب اننگ سٹارٹ ہوئی, اگر پہلے پاور پلے کی بات کریں ہم صرف 46 رنز تک پہنچے ان 2 وکٹس. جس طرح سے ہم نے یہ میچ کلوز کیا ہے ریسپیکٹیبل ٹوٹل. آخر پہ اچھا ریکور کیا ہے بابر اعظم نے اور اماد وسیم نے, لیکن فائٹنگ ٹوٹل ضرور ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری اسپن بالنگ کیسے بالنگ کرتی ہے, کیونکہ انہوں نے ٹائٹ بالنگ کی. شروع میں ہم تھوڑا سا اسٹرگل بھی کیا, 2 وکٹ گر گئے پاور پلے میں. پاور پلے 40 اوور تک میں مانتا ہوں کہ 40 اوور تک ہے, اس کے بعد ایک فیلڈر اور باہر چلا جاتا ہے. لیکن بیچ میں ہم پھر ایک دفعہ تھوڑا سا سلو کھیلے, چاہے وہ بابر ہو, چاہے وہ حفیظ ہو, چاہے وہ کوئی بیٹسمین بھی ہو. ایسا لگا کہ نا اسٹرگل کر رہے ہیں. نئے بال تھوڑا سا سوئنگ ہوئی ہے, لیکن جب بال پرانی ہو جاتی ہے اس کے بعد اسٹرائک کو روٹیٹ کرنا اور اس کو لے کے چلنا. لیٹ اسٹرائک کیا, لاسٹ 7 اوورز میں ہم نے تقریباً 84 رنز کیے ہیں, لیکن لیٹ اسٹرائک ہے میرے خیال سے, کیونکہ 5 وکٹس ہماری رہ گئی ہیں. شاداب کی بیٹنگ نہیں آئی اور دیگر جو ہمارے بالرز ہیں ان کی بھی بیٹنگ نہیں آئی. لیکن پھر بھی جہاں پہ لگ رہا تھا کہ ہم 250 تک لگ رہا وہاں پہ اپنے بہت اچھا ٹارگٹ دیا ہے, اور فائٹنگ ٹوٹل ہے. پاکستان یہاں سے میچ جیت سکتا ہے. ایکسلنٹ. جی وسیم بھائی, لیٹس سی کہ اب اسی پچ کے اوپر ہمارے بالر نے بالنگ بھی کرنی ہے. شروع میں تھوڑا لگ رہا تھا پچ مشکل ہے, اوکے, بال تھوڑا سا سیم بھی ہو رہا تھا, اتنا اچھا بیٹ پہ نہیں آ رہا تھا کمپیئر کریں گے لاسٹ جو پچھلا میچ ہوا ہے. لیکن اتنا زیادہ مشکل پچ نہیں تھا کہ جتنی ہم نے اسٹرگل کی مڈل اوورز میں. تو پہلے میچ میں ہم نے دیکھا کہ جو مڈل اوور سے ہمارے اس میں ہم نے اسٹرگل کی, اور آج بھی ہم نے اسٹرگل کی ہے. میں بھی کر لیا تھا انہوں نے کہ پچ کو ایسیس کر لیا تھا جی کہ اس پہ اتنا ہی اسکور بنے گا آخر میں وٹ ایور وی کین گیٹ, اور دین تو اچھا ہم نے اسکور کیا. تو میں بھی وہ اب دیکھنا پڑے گا نیکسٹ بیٹنگ میں کہ کیا ان کی کیلکولیشن ٹھیک تھی. جو وکٹوں کی بات راشد بھائی کہہ رہے ہیں ٹوٹلی ایگری کہ تھوڑا سا ہمیں پہلے اسٹارٹ کر دینا چاہیے تھا, ہٹ مارنے کی طرف جانا چاہیے تھا. اور اٹس امیزنگ کہ جب 5 فیلڈر باہر ہوتے ہیں تو پھر آپ ہٹ مارنے کا چانس لیتے ہیں, لیکن جب 4 فیلڈرز باہر تھے 40 اوور تک, اس ٹائم آپ تھوڑا سا وہ ٹینٹیو طریقے سے ہی کھیل رہے ہیں. تو لیکن آل کریڈٹ گوز ٹو بابر اعظم, اینڈ ہی ہیز شون اگین کہ از اوور بیسٹ بیٹسمین ایٹ نمبر 3, اور کس طرح اننگ بلڈ کرنی ہے. تو اس نے اپنا رول تو ادا کر دی ہے بڑے اچھے طریقے سے. اب اس کے اراؤنڈ جو بیٹسمین ہیں دے ہیو ٹو ٹیک دا رسپانسبلٹی, ان کو اپنا رول سمجھنا ہوگا. آئی ہوپ کہ دس ٹوٹل از انف. اگر یہ انف نہیں ہے تو آپ بابر کو اس میں بلیم نہیں کریں گے. جو باقی بیٹسمین اس کے ارد گرد کھیلے ہیں یا جنہوں نے پلان کیا ہے کہ اس پچ کے اوپر اتنا سکور کافی ہے, ان کو بلیم کرنا پڑے گا. لیکن پچ کے اندر تھوڑا سا بال نیچے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اتنا اوپر نہیں آ رہا جتنا پچھلے میچ میں تھا. تو اسپنرز کا رول ویری کروشل ہوگا. لیکن اگین اب بالرز کے اوپر میچ آ گیا. لیٹس سی. پرفیکٹ. ٹھیک ہے, بیفور ہم اس پہ بالرز پہ کچھ پاکستان کے جو بیٹسمین ہیں انہیں کی بات کر لیتے ہیں. میچ کا اسٹارٹ ہوا کامران اکمل اینڈ احمد شہزاد. آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا وہ انیشلی وہ اسٹرگل کر رہے تھے, کامران بھی 8 رن پہ ڈراپ ہوئے. وہ احمد شہزاد کی بات کریں تو ہی اسکورڈ 5 رنز, کافی انہوں نے بھی بالز انہوں نے کنزیوم کی. ویسٹ انڈیز جس پلان کے ساتھ آئے تھے شروع میں اس کو انہوں نے صحیح ایگزیکیوٹ کیا, اینڈ میں جا کے دے گئے لیگ ٹو لاٹ آف رنز. آج شروع میں پچ تھوڑی ڈیفیکلٹ تھی, موئسچر تھا, بال موومنٹ تھی اس میں. لیکن جس طرح سے پچھلے میچ میں دونوں اوپنرز کھیلے کہ ہاف کاک کے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے, تو آج بھی ویسی ہی کوشش تھی. یہاں پہ آپ کی ٹیکنیک چینج ہو جاتی ہے. اگر بال موومنٹ ہو رہی ہے تو آپ ویٹ کریں گے, بال کو آنے دیں گے, اسکوائر آف دا وکٹ آ جائیں گے, سامنے نہیں کھیلیں گے. آپ دیکھیں کافی بالز ایسی ہوئی کہ آگے سے بال ہلی اور یہ کھیلنے گئے اور بیٹ ہو گئے. ایسا ہوتا ہے, لیکن بالنگ اچھی کی کریڈٹ جاتا ہے ویسٹ انڈیز کو.
اور جو جن بال پہ آؤٹ ہوئے وہ آؤٹ ہونے والے بال نہیں تھے, سامنے سے آؤٹ ہو جاتے, وہ یہاں سے آؤٹ ہو گئے پلیئر. یہ بیڈ لک بھی کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن جس طرح سے وسیم نے کہا, بابر نے ڈسپلے مطلب ایک دفعہ پھر اس نے تو یہ 25 ODI کھیلے ہیں, 5ویں سینچری ہے اس کی, اور بہت لگاتار پرفارمنس دے رہا ہے. 22 سال کی عمر میں اتنی پرفارمنس دینا یہ ایک اچھے پلیئر کی نشانی ہے. اور وسیم کی بات بالکل ٹھیک ہے, اراؤنڈ جو پلیئر کھیل رہے ہیں ان کو اپنا گیم چینج کرنے پڑے گا. یہ نہ ہو کہ آگے جا کے ہم بولیں کہ بابر کو گیم چینج کرنے کو بولیں. نہیں, بابر اپنے جو بیٹنگ کر رہا ہے بالکل آئیڈیل بیٹنگ کر رہا ہے. غلطی ساتھ کے پلیئرز کر رہے ہیں جو کہ ڈاٹ بال بھی زیادہ کھیل رہے ہیں, اور جب ضرورت ہوتی ہے رن بنانے کی وہ آؤٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. گڈ لگ یہ کہ سرفراز آیا, اس کو آتے ہی باؤنڈری مل گئی, 26 بال میں 26 کیے. پھر اس کے بعد اماد کے آخر پہ اچھے ہٹ لگ گئی. اگر اماد کے نہیں لگتے تو ہم اتنے زیادہ ٹوٹل پہ نہیں پہنچ سکتے تھے. ابھی ٹوٹل ہمارا ایسا ہے کہ ہم یہاں سے میچ جیت سکتے ہیں. لیکن بابر کی ایک اور کہ وکٹ کو اپنی ایک وکٹ کی پرائس رکھی ہوئی ہے, وہ وکٹ نہیں دے رہا. یہ ابھی سے نہیں ہو رہا, کافی عرصے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 5 سینچری تقریباً ہر 5 میچ کے بعد ایک سینچری ہے, یا ایک بیچ میں 50 بھی ہوگا. تو یہ ایک ریشیو بہت ہائی ہے بڑے اسکور کرنے کے لیے. اور ایج کیا ہے اس کی, صرف 22 سال کا ہے. تو اس پہ فوکس ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ کی مینجمنٹ کو, کہ جس طرح ہم نے 4 نمبر ابھی کر دیا تھا پچھلے میچ میں, شفلنگ نہیں کیا جائے, کانفیڈنس دیا جائے ایک ہی نمبر کے اوپر. رن کر رہا ہے, میکسیمم بال چاہیے ہوتی ہیں, وہ تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے. لیکن جب ضرورت پڑی یہ لرننگ پروسیس میں, جس طرح سے آخر میں جب اس نے مارا تو مارا, لگی چوکے چھکے لگے, تو کیا ہے اس سے کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے اس کا, اور فیوچر میں اور ارلی یہ سٹارٹ کر سکتا ہے. تو یہ ایک لرننگ پروسیس ہے بابر اعظم کے لیے, جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے میرے خیال سے اچھا ہے. بالکل, آپ نے بات کی جو اس کے پلیئرز راؤنڈ کھیل رہے تھے, وسیم آپ پہ آتے ہیں. محمد حفیظ کی اگر بات کریں, ہی اسکورڈ 32 آف 50, اس میں 29 ڈاٹ بالز تھیں. آج کل کے ہاٹ ٹاپکس 2 ہی بندے ہیں ہمارے, بابر اعظم اور محمد حفیظ. لیکن اگین آج اپنی صحیح جگہ پہ آیا بابر اعظم, اور اس کی جو کوالٹی دیکھنے میں آئی کہ رن اپ بال کا اسٹرائک ریٹ آلموسٹ اس نے رکھا ہے, ٹھیک ہے, جسٹ انڈر رن اپ بال. شروع میں بھی اس نے اسٹرگل نہیں کی, ہی نوز ہاؤ ٹو بلڈ اے اننگ. ہمارے سینئر پلیئرز یہ چیز نہیں سیکھ رہے, وہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ جب وہ روکنے پہ آتے ہیں تو ان کا اسٹرائک ریٹ 50 سے بھی نیچے آ جاتا ہے. تو بابر نے شروع سے ایک مینٹین کیا ہے. بیچ میں تھوڑا سا پیریڈ آیا تھا جہاں پہ تھوڑا سا پریشر اس پہ بلڈ ہوا تھا, لیکن شروع سے دیکھیں تو اس کا اسٹرائک ریٹ واز اراؤنڈ 90 یا 85 تک آیا ہوگا. لیکن اس نے جس طرح مینٹین کیا ہے, اور اس اسٹرائک ریٹ کے ساتھ پھر آپ کو بڑی اننگ کھیلنی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں اگر تو کتنا اسٹرائک ریٹ تھا جس کا 94 آئی تھنک, اس نے کیا کہتے ہیں 125 اور 132 بالز آلموسٹ 94-95 کا اسٹرائک ریٹ ہے. اب 50 اوورز کی گیم میں آج کل کی جو ماڈرن گیم ہے, اگر آپ 3-4 نمبر پہ کھیل رہے ہیں, اگر آپ اس اسٹرائک ریٹ سے 50 رنز کریں گے نا, ناٹ گڈ انف انلیس یو گو آن میک اے بگ 100, جیسا کہ بابر اعظم نے کیا ہے کہ 125 اور فنش کی ہے اننگ کو. تو زبردست طریقے سے وہ ڈیولپ میرے خیال میں تو ہو چکا ہے. اب اس اور بہتر ہی وہ ہو سکتا ہے, انلیس کہ ہم اس کا نمبر چینج کریں یا ایکسپیکٹ کریں جی کہ وہ 130 بالوں پہ ہمیں 200 کر کے دے گا یا 170 کر کے دے گا. اس کا جو رول ہے وہ اچھے طریقے سے وہ اپنا رول نبھا رہا ہے. باقی پلیئرز کو اسٹیپ اپ کرنا پڑے گا اور ایک پلان لے کے آنا پڑے گا. اسپیشلی اوپنرز کا چلیں ٹائمز ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آتی پچ بال, جب ٹاس آپ ہارے, پہلے بیٹنگ آئی آپ کی, آپ نے کھیلی 1-2 بالیں, پھر آپ کو سمجھ آنی شروع ہوئی, اتنے میں شاید آپ کے 2-4 اوور نکل جاتے ہیں. لیکن جو 4-5-6 نمبر پہ آ رہے ہیں ان کو تو بس ایک کلیئر پلان ہونا چاہیے, بھائی یہ پچ اس طرح کا ہے, اس پہ یہ شاٹس لگنے ہیں نہیں, حالانکہ بیسک سے یہ بچوں والی باتیں میں کر رہا ہوں. تو یہ پلاننگ کی کمی نظر آ رہی ہے, وہ کلیئر ہیڈ نظر نہیں آ رہا ہے. آیا ان کو فکر ہے اپنی پرفارمنس کی کہ دے آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ دا ٹیم, کہ زیادہ فوکس ان کا یہ کہ یار میں تھوڑے سے رنز پہلے بنا لوں اس کے بعد ٹیم آئے گی. تو یہ پرابلم نظر آ رہا ہے. لیکن ایکسپیرینس بیٹسمین ہیں ہمارے, ماشاء اللہ اتنے سالوں سے کھیل رہے ہیں, ان پہ انڈیویجولی بھی بات وہ جو کرتے ہیں. کلو لیس نظر آتے ہیں نا, وہ پرابلم ہے. اس میں ایک چیز اور ہے کہ بابر کو امپروومنٹ کی ضرورت ہے. ہر پلیئر کو کیریئر کے آگے جتنا آگے جائے گا امپروومنٹ کا روم تو ہوتا ہی ہوتا ہے. بابر جس طرح سے بیٹنگ کر رہا ہے وہ پاکستان کی بیٹنگ آرڈر کے لحاظ سے وہ اچھی لگ رہی ہے ہمیں. لیکن اگر کسی اور ٹیم سے کھیلے گا تو مے بی ہم لوگ بولیں گے تھوڑا سلو کھیل رہا ہے. ڈفرنٹ اپروچ بھی تو آپ کو نظر آئی نا, باڈی لینگویج کی ڈفرنٹ نظر آئی. لاسٹ میچ میں بالکل لگ رہا تھا جیسے یہ نیا پلیئر ٹیم میں آیا, ٹھیک ہے, ہی واز اسٹرگلنگ ود ہز باڈی لینگویج, دا وے ہی واز بیٹنگ. لیکن آج ہی واز کمپلیٹ ڈفرنٹ بال گیم فار ہم. تو دیٹ شوز کی کتنی امپورٹنس ہوتی ہے آپ کے اپنے نمبر کی. اور آئی ہوپ کہ آپ سبق حاصل کر لیا ہوگا ہماری مینجمنٹ نے, کیپٹن نے, کہ نمبرز کو شفل نہیں کرنا ہے. شفل نہیں کرنا. میں نے آپ سے حفیظ کا پوچھا تھا, ان کی اننگز کے کس طرح سے آپ اینالائز کریں گے؟
دیکھیں حفیظ ابھی تک وہ پھنسا ہوا ہے پرفارمنس، اپنی پرفارمنس کے اس میں، اور اپنی وہ جو نیچرل گیم ہے وٹ وی ہیو سین ان پاسٹ، جس سے حفیظ آتا تھا، کھیلتا تھا، اپنی اسٹروک کھیلتا تھا، چڑھ کے کھیلتا تھا، بال کی طرف جاتا تھا. اب وہ تھوڑا سا ٹینٹیو نظر آتا ہے، وہ ہاف شاٹیں مار رہا ہے، شور نہیں ہے اپنی اباؤٹ ہز اون بیٹنگ. دیٹ از اے ویری بگ فلا. اگر آپ کی بیٹنگ آپ خود شور نہیں ہو کہ میری بیٹنگ اصل میں ہے کیا، تو وہ ان بٹوین دیکھیں نا وہ پھنسا ہوا ہے، اسٹرائک ریٹ بھی اس کا نیچے گر رہا ہے، شارٹس بھی اس طرح وہ نہیں مار رہا ہے. آئی تھنک somebody needs to 50 بالوں میں سے 29 ڈاٹ بالز. جی اس راشد طرح کی بھائی، آپ بالنگ کس طرح نہیں سے تھی، اتنی کوئی بالنگ اینالائز نہیں ہو کریں رہی گے تھی. حفیظ کی آج کی اننگز کو؟ سوری شعیب کا فون میسج آیا ہوا تھا. کیا پوچھ رہے تھے؟ حفیظ کی اننگز کو آپ کیسے اینالائز کریں گے؟ 50 بالیں کھیلی ہیں، 32 ان کا سکور تھا، 29 ڈاٹ بالز تھیں. حفیظ کا ایک ٹریڈیشنل اسٹائل ہے بیٹنگ کرنے کا. اب بیٹنگ اسٹانس میں لے لیں، یا بہت زیادہ کانشیس رہتا ہے اپنی بیٹنگ کے لیے. اور جس ٹائپ کی اب کرکٹ ہے، جو بالنگ ہے ویسٹ انڈیز کی، جس طرح کے بیٹسمین ہیں یہ ختم کر دیں ان کی بالنگ کو. لیکن اپنے اوپر خود ہی کبھی کبھار پریشر لے کے گراؤنڈ میں اترتا ہے. وہ نظر آیا آپ کو کہ لیا ہوا تھا اور آرام آرام سے ایک ایک رن، جو اگر لانگ آن لانگ آف، مطلب کہ اگر اوپر ہی ہے، مڈ آن مڈ آف رکھی ہوئی ہے، جو بال ملتی ہے اس کو مارنا پڑے گا آپ کو. آپ یہاں پہ اچھے مڈ وکٹ، آپ اسکوائر لے کے یہ بھی اچھے. دیکھا، ایون کمنٹیٹرز کہہ رہے تھے کہ جو بیٹ بالز تھی ان کو بھی وہ سی آف نہیں کرے، کم ڈاؤن دا پچ، لیکن ہاں، اسٹریٹ ٹو دا یہاں پہ فیلڈر. اپنے جو اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے، خول ایک طاری کیا ہوا ہے، اسے نکلنا پڑے گا حفیظ کو، ورنہ یہ 32 36 40 اس طرح کی اننگ نظر آئے گی. جو پچھلی اننگ اگر 88 کی کھیلی ہے وہ سلو میرے خیال سے آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا، مطلب کہ نقصان نہیں ہوا، تو فائدہ بھی نہیں ہوا اس سے. پھر 88 اگر کیے وہاں پہ پھر 130 بنتے تھے آپ کے. پھر آپ چھوڑتے نہیں. جیسے بابر اعظم اگر 88 یا 80 پہ آؤٹ ہو جاتا تو ہم کرٹیسائز کر سکتے تھے. وہ لاسٹ بال تک گیا، لاسٹ بال میں اس نے لاسٹ اوور تک اس نے کور کیا. تو یہ چیز حفیظ کو کرنی چاہیے، جو بابر اعظم کر رہا ہے، ایک نیو کمر کر رہا ہے، وہ چیز پریشر حفیظ کو لینا چاہیے، شعیب ملک کو لینا چاہیے. کیونکہ وہاں پر گنتی کے 3 بیٹسمین ہیں، ایک تو ٹاپ آرڈر ہٹا دیں، 2 اوپنر ہٹا دیں، بابر اعظم ہو گیا، ملک ہو گیا اور حفیظ ہو گیا، تینوں ایک ہی طرح کے پلیئر ہیں. ان میں سے ایک کو تو آخر تک جانا ہے، اور بیچ میں رول ڈیفائن کرنے پڑیں گے ان کو کہ کون آخر تک جائے گا، جو جائے گا وہ کتنے رن تک جائے گا. اور جو پلیئر بیچ میں شعیب ملک ہے یا حفیظ ہے، یا ان میں سے ایک تو ایک اپنے اوپر ذمہ داری لے گا کہ تیز کھیلنا ہے، چاہے وکٹ گرے یا نہ گرے. اپنی وکٹ بچانے میں پاکستان کا لاس ہو رہا ہے. اپنی وکٹ پہ پرائز اتنی زیادہ رکھ لی ہے کہ وہ نقصان پاکستان ٹیم کو ہو رہا ہے. بہت ٹو مچ ڈاٹ بال. بیسکلی یہ ہے کہ وکٹ پہ اسٹے نہیں کرنا اور پریشر بڑھتا جائے، ڈاٹ بالز بڑھتی جائیں. بال اچھی ہو رہی ہوتی ہے، نیا جاتا ہے اسٹرائک، آپ کو روٹیٹ کرنی پڑتی ہے، ایک 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 کر کے پھر آپ بلڈ کر لیتے ہو. شعیب ملک میں یہ خاصا ہے کہ وہ کر سکتا ہے، لیکن آج 9 رن 16 گیندوں پہ آؤٹ ہو گئے آج. آؤٹ ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھی بال پڑی بیشو کی، وہ آؤٹ ہو گئے. لیکن حفیظ کو تو اسٹرائک کو اور زیادہ روٹیٹ کرنا پڑے گا، اور جہاں بال ملے، جہاں وہ مارتا ہے باہر ہی جاتی ہے. T20 کچھ اننگز آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ون ڈے کی دیکھ لیں، تو حفیظ کو میرے خیال سے جس طرح بابر کی بات کی، حفیظ کو بھی امپروومنٹ کی گنجائش جہاں باقی رنز ہے. کی بات ہے، ایک اور چیز ہم نے آج پھر سے دیکھی کہ ہاف وے کمنگ ڈاؤن ٹو دی پچ، پھر واپس جانا. کالنگ میں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کنفیوژن ابھی بھی بہت زیادہ ہے فار اے سینئر پلیئر لائک ہم. آپ مسکرا رہے ہیں آپ. آئی ڈونٹ نو مطلب یہ کب یہ چیز سارٹ آؤٹ ہوگی. حفیظ کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ از ناٹ شیور اباؤٹ ہز رننگ بٹوین دا وکٹ. لیکن اگین وہ ریفلیکٹ کرتا ہے آپ کا کانفیڈینس. جب آپ کانفیڈینس ہوتے ہو، رنز آپ کر رہے ہوتے ہو، آپ کی باڈی لینگویج اچھی ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے رنز کرنے ہیں، یو آر کانفیڈنٹ انف، پھر آپ کی رننگ بٹوین دا وکٹ خود بخود اچھی ہو جاتی ہے. جب آپ اسٹرائک بھی روٹیٹ آپ سے نہیں ہو رہا، ہٹ مارنے آپ جا نہیں رہے ہو، پھر آپ کوشش کرتے ہیں کسی طرح سے میں رن لے لوں، اور اس کے اندر بھی پریشر بلڈ ہوتا ہے، آپ غلط کال کرتے ہیں، دوسرے بیٹسمین کو بھی آپ پرابلم دیتے ہیں. تو بٹ حفیظ از ناٹ ون آف دوز کہ جیسے نج اراؤنڈ کر کے تیز تیز رن لے. اس طرح کا پلیئر حفیظ ہے نہیں، اور نہ وہ بن سکتا ہے. وہ جیسے راشد بھائی نے کہا، اس کی جو نیچرل گیم ہے، جو اس کی اسٹرینتھ ہے، اگر وہ اسٹرینتھ پہ ہی نہیں رہے گا تو اپنی گیم تو وہ نیچے لے کے جا رہے ہیں نا. اس کو فٹ ورک اپنا اچھا خاصا اس کا اسپنر کے اگینسٹ فٹ ورک ہے اس کا. سلاگ سویپ وہ اچھی کھیل لیتا ہے، وہ ڈاؤن وہ چلا جاتا ہے. ایکسٹرا کر بھی ہم نے دیکھا ہوا کھیلتے ہوئے، لیکن وہ سارے شاٹس مسنگ نظر آ رہے ہیں. پچھلی اننگ میں کچھ شاٹ نظر آئے تھے جب بہت زیادہ پریشر بلٹ ہو رہا تھا، پھر وہ نکل کے ایک آدھ چھکا یا چوکا مار رہا تھا. تو وائی ناٹ اسٹریٹ اوے کہ آپ بالر کے اوپر پریشر بلڈ کریں، کہ اس کے یہ نہیں کہ آپ 15 ڈاٹ بال کھیلی تو اس کے بعد آپ نے چانس لینا ہے. تو یو کریٹنگ ٹو مچ پریشر آن یور سیلف، اور اتنے ایکسپیرینس پلیئر سے یو ڈونٹ نارملی ایکسپیکٹ دیٹ. آج ہم نے زیادہ ڈاٹ بالز کھیلی ہیں ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ میچ. آج کے میچ میں ہم نے 144 ڈاٹ بالز کھیلی. اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن پہلے لیٹس ہیو اے لک ایٹ دا فال آف وکٹس.
سرفراز کو اپنی ہٹنگ بہتر کرنی ہوگی, سامنے ہٹ مارنی, اس کو سیکھنی ہوگی, ایٹ لیسٹ کوشش کرنی ہوگی. نارملی جتنے رنز بن رہے ہیں اس کے تھرڈ مین یا فائنل لیگ پہ بن رہے ہیں, اور اچھی ٹیم اور اچھی فیلڈنگ سائڈس یہ رنز آپ کو نہیں دیں گے اسٹریٹ وے, وہ اپنا تھرڈ مین تھوڑا اندر کر لیں گے. آج بھی اس کو کپل باؤنڈریز وہاں پہ ملی ہیں, تو تھوڑا سا اس کو اپنا کانفیڈنس لیول واپس لانا پڑے گا. جو سویپ کھیل لیتا تھا یا مڈ وکٹ مارتا تھا, ایون ایکسٹرا کور یا پوائنٹ کے اوپر سے, اس کو دیکھا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, بہت کم ٹائم رہ گیا وسیم بھائی, اماد پہ بات کر لیتے ہیں. اماد کی کوئک فائر 43 رنز. یا ویری ہیپی فار اماد کہ آئی تھنک اس کا ہائیسٹ اسکور آج ہوگا اس میں او ڈی آئی کے اندر. نہیں 50 اگینسٹ انگلینڈ, نہیں سوری, اس میں T20 میں تھا 24 اس کا. تو اچھے ٹائم پہ اس نے رنز کیے ہیں, لیکن اماد از ون آف دوز کہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. اس کا جاب آج جو تھا اس کو ملا, آج اس نے اچھے طریقے سے وہ کیا, لیکن شروع میں اس کو تھوڑی سی اپنی جو ہٹنگ جو اس کے زونز ہیں نا وہ تھوڑے سے بہتر کرنے پڑیں گے, کہ ایک ایک طرح کی وہ ہٹ جب مارتا ہے وہ پھنستا ہے. لیکن آج آخر میں اس کی لگنی شروع ہو گئی, حالانکہ ارلی وہ بھی اسٹرگل کر رہا تھا, اس کا بھی اسٹرائک ریٹ رہنا بال ہی چل رہا تھا. تو وی ہیو سین اس سے بھی کم تھا کہ وہ چاروں طرف کھیل سکتا ہے. نہیں اچھا کھیلا, جس طرح کی پاور ہٹر کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن یہ دیکھنا ہے کہ اتنا زیادہ باؤنس نہیں تھا, کہاں پہ یہ کامیاب ہو رہا ہے. لیکن آج کی اگر میچ ہے, آج کی بات کریں گے تو میرے خیال سے پرفیکٹ بیٹنگ کی ہے اماد نے. شروع میں ٹھیک ہے وسیم نے کہا اسٹرگل کیا ہے, ہر کوئی کرتا ہے, بیٹسمین آتا ہے 1-2 اوور لیتا ہے, لیکن جب اس کی بیٹ پہ لگنے شروع ہوئی اور میکسیمم انہوں نے مارے, چوکے یا چھکے مارے, اور بہت زیادہ کریڈٹ جاتا ہے پاکستان کا اتنا زیادہ ٹوٹل کرنے میں. اماد وسیم کا بڑا رول ہے اس کے اندر. آخری جو تھی ان کی 99 رن کی پارٹنرشپ تھی. بفور وی گو بیک ٹو پروویڈنس, کوئکلی ویسٹ انڈیز کی بولنگ میں بات کر لیں. ہولڈر کی کیپٹنسی, شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا مین فوکس ہوگا کہ پہلے پاور پلے میں ہمیں ان کو کرٹیل کرنا ہے. اس میں وہ کامیاب رہے, 46 رنز دیے, 2 وکٹیں بھی ان کو حاصل ہوئیں. لگتا ہے اینڈ میں جا کے ان سے رنز لیک ہوئے. نہیں, جس طرح سے بال کی موومنٹ تھی زیادہ وکٹ لے سکتے تھے یہ. دیکھیں دو تو انہوں نے ڈاؤن دا لیگ آؤٹ کی ہے, لیکن جس طرح سے بالنگ ہو رہی تھی, اتنی موومنٹ تھی, زیادہ آؤٹ کر سکتے تھے یہ لوگ. اور جس طرح سے ٹرن بھی ہو رہا تھا, ایک ٹائم پہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں 15-20 اوور اسٹرگل کیا ہے بیٹسمین نے, اور لیکن اس کے بعد انہوں نے آخر میں جس طرح سے مار کھائی ہے, میرے خیال سے وہ اوورز سارے بالرز وہ یوز کر چکے تھے, کارٹر کو استعمال کرنا پڑا آخر میں کر چکے تھے. لیکن میں یہ کریڈٹ پاکستانی بیٹسمین کو دوں گا, جس طرح سے انہوں نے آخر میں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی بالر ہو, ایسا اتنا آسان نہیں ہے ہٹنگ کرنا. تو جس طرح سے ہٹنگ کی ہے بابر نے اور اماد نے, میرے خیال سے جو بھی بالنگ ہوتی لگنے تھے اس کو اس ٹائم پہ. ٹھیک ہے, فائنل ورڈ. بالنگ اتنی زیادہ اسٹرانگ تو ویسٹ انڈیز کی ہے نہیں ہے, لیکن انہوں نے اچھا یوٹیلائز کیا ہے. شروع میں ہمارے بیٹسمینوں نے بھی ہیلپ کی ہے, تو اینڈ میں جا کے اماد کی جو اننگ ہے, آئی تھنک اس کا کافی امپیکٹ رہے گا. اماد کی اننگ کا کافی رول. پرفیکٹ, چل آپ کو واپس لے کے چلتے ہیں گیانا. پروویڈنس پاکستان ہیزنٹ لاسٹ ون ڈے سیریز ٹو ویسٹ انڈیز سنس 1991. ہوپ کرتے ہیں کہ یہی ریکارڈ قائم رہے. لیٹس گو بیک ٹو پروویڈنس اینڈ وش پاکستان ٹیم دا ویری بیسٹ. گیم آن ہے.